کریں ایشیا کپ کی تو ایشیا کپ پاکستان میں کل سے شروع ہو رہا ہے. جو پہلا میچ ہے وہ ہے پاکستان اور نیپال کے درمیان، جو پاکستانی وقت کے مطابق دن 2:30 بجے کھیلا جائے گا. تو اس وقت ایشیا کپ میں تمام ٹیمیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں کہ اچھی پرفارمنس دیں اور جیتیں. اگر بات کریں اس وقت ورلڈ کپ کی جو رینکنگ کی بات کریں آئی سی سی کی، تو اس وقت پاکستان نمبر 1 پر موجود ہے، نمبر 2 پر انڈیا موجود ہے، نمبر 7 پر جو وہ ہے بنگلہ دیش ہے، نمبر 8 پر سری لنکا اور نمبر جو 9 کی ٹیم ہے وہ ہے افغانستان. اگر نیپال کی بات کریں تو نیپال اس وقت رینکنگ میں 15ویں نمبر پر موجود ہے. لیکن ایشیائی ٹیم ہونے کی وجہ سے نیپال کو موقع ملا کہ آپ ایک ایونٹ میں حصہ لیں. تو جو پہلا میچ ہے وہ نیپال اور پاکستان کے درمیان کل ملتان کے کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جو کہ کافی جوش و خروش تماشائی میں پایا جاتا ہے ملتان میں. تو نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو اس وقت مختلف جو دنیائی کرکٹ ان کا کیا کہنا ہے. شین واٹسن نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا بیٹنگ اٹیک ہے، جو پاکستان کا بالنگ اٹیک ہے، وہ بہت ہی اس وقت شاندار پرفارمنس ہے. تو نظر ڈالیں ورلڈ کپ ایشیا کپ کی، تو اس وقت جو ٹیمیں ہیں وہ 6 ٹیمیں ایسے رہ رہی ہیں 2 گروپس میں. اگر گروپ کی بات کریں تو ایک گروپ میں پاکستان، انڈیا اور نیپال موجود ہیں، جو کہ سخت گروپ ہے. اگر گروپ بی کی بات کریں تو اس میں افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور سری لنکا کی ٹیمیں موجود ہیں. تو جو وینیو رکھا گیا ہے وہ بھارت کی خواہش کے مطابق 2 وینیو رکھے گئے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا سری لنکا. تو جو میچز ہیں بھارت کے وہ سری لنکا میں کھیلے جائیں گے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایشیا کپ ہے وہ 2 وینیو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پرفارمنس کی بات کریں تو بابر اعظم نمبر 1 پر موجود ہیں. اگر ٹیم کی پرفارمنس کی بات کریں تو پاکستان بھی نمبر 1 پر موجود ہے. اگر ہم جو 2 تاریخ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بہت بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، اس کا وینیو سری لنکا رکھا گیا ہے. تو اگر ہم ٹاپ پلیئر پر نظر ڈالیں تو پاکستان کی طرف سے نمبر 1 پر آتے ہیں کنگ بابر اعظم، نمبر 1 پر آئی سی سی رینکنگ موجود ہے. اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی طرف سے ویراٹ کوہلی، کون نہیں جانتا ان کو. پھر اگر بات کریں پاکستان کی طرف سے فخر زمان ہے، انڈیا کی طرف سے روہت شرما ہے. پھر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی طرف سے محمد رضوان اور انڈیا کی طرف سے سوریہ کمار یادو ہیں. پھر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی طرف سے امام الحق اور انڈیا کی طرف سے شبان گل ہیں. اگر بولنگ کی بات کریں تو یہ اس وقت کافی اچھی بولنگ ہے دونوں طرف سے. پاکستان کی طرف سے بات کریں تو پاکستانی فاسٹ بالر شہین شاہ آفریدی، کون نہیں جانتے ہیں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ حارث رؤف ہیں، نسیم شاہ ہیں. اگر بات کریں انڈیا کی تو انڈیا میں محمد سراج، محمد شمی موجود ہیں. اور اسپننگ اٹیک کی بات کریں تو پاکستان کے پاس محمد نواز ایشیا کپ میں رکھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ شاداب خان بھی موجود ہیں. تو کافی اچھے میچز ہوں گے ایشیا کپ کے، اور یہ ورلڈ کپ کی تیاری ہے. اگر پری ورلڈ کپ کہا جائے تو یہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ 6 ٹیمیں موجود ہیں جو کہ پاکستان اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا. جو سٹارٹ ہے وہ ہے 30 اگست ہے، اور جو اس کا اینڈنگ ہے وہ فائنل میں 14 ستمبر کو ہے. دیکھتے ہیں کہ اس بار جو فیورٹ ہیں ایشیا کپ کے فائنل کی، وہ دونوں پاکستان اور بھارت ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو لاسٹ ٹائم آپس میں ٹکرائی تھی وہ پاکستان اور انڈیا ورلڈ کپ 2019 میں ٹکرائی تھی. اس سے پاکستان کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن کرکٹ بائی چانس ہوتا ہے، وقت کی بات ہوتی ہے، پرفارمنس کی بات ہوتی ہے. ابھی پاکستان اچھی فارم میں ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس جو بیٹسمینوں پر نظر ڈالی جائے تو بابر اعظم نمبر 1 پر موجود ہیں. فخر زمان پچھلے 2-3 میچز میں نہیں چل سکے، لیکن جو بڑی گیم ہوتی ہے فخر زمان ہمیشہ اس میں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. تو فخر زمان کی پرفارمنس سے بات کریں تو چیمپئن ٹرافی کو 2017 والا میچ سب کو یاد. Good shot this. He's gone with the angle. زمان نے 100 کی انڈیا کے خلاف اور پاکستان کو جتایا. اگر ہم بالنگ کی بات کریں تو پاکستان کی طرف سے شہین شاہ آفریدی موجود ہیں، پاکستان کی طرف سے نسیم شاہ موجود ہیں، پاکستان کی طرف سے حارث رؤف بھی موجود ہیں. انڈیا کی بات کریں تو ان کے پاس سراج ہے کھیلا، لیکن وہ ابھی اچھی فارم میں ہیں. تو جو اوورآل جو بالنگ اٹیک ہے وہ دونوں ٹیم کا کمال کا ہے. پاکستان میں اگر 3 جینوئن فاسٹ بالر ہیں تو انڈیا میں بھی اس وقت جینوئن پیسر ہیں. محمد شمی ہے، بمراہ ہے، اور جو تیسرے ان کے بالر ہیں ان کا نام ہے سراج. تو سراج نے کم بیک کی، آئی پی ایل میں کم بیک کی ہے، اس کے علاوہ اچھی پرفارمنس دی ہے، اچھی پیس ہے. تو جو 3 ورسز 3 ہے پاکستان کے شہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، نسیم شاہ ورسز بمراہ، سراج اور محمد شمی. تو دنیائی کرکٹ کا کیا کہنا ہے؟ تجزیے ہو رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا پلہ بھاری ہے،
पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर हम बात करें तो पहले जो क्रिकेट खेली जाती थी तो हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर पर एक प्रेशर रहता था कि हम हार का खौफ होता था, क्योंकि कोई भी बड़ा इवेंट पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत सका था। लेकिन ये स्टीव बाबर आजम ने इसको बिल्कुल गलत साबित किया। रवायत को इन्होंने बिल्कुल भी सामने न रखा हुआ। पाकिस्तान ने इंडिया को एशिया कप में भी हराया, T20 कप में, और इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में भी शिकस्त दी। तो अब जो सारी नज़रें वो हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप पर, क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा पाएगी? क्या पाकिस्तान की टीम 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया को हरा पाएगी? बहुत बड़ा मैच है। अगर देखा जाए जो वर्ल्ड कप का मैच है तो उसमें जो क्राउड है वो मोर देन 1 लाख से ज़्यादा के क्राउड के सामने परफॉर्मेंस करना, जज्बात को काबू में रखना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट जो डे जो अच्छा खेलेगा वही विनर है। बड़ी छोटी टीम का बिल्कुल भी नहीं कंसेप्ट अब, क्योंकि जब जिस डे में जिसका डे हुआ, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी वो मैच जीत जाएगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो। लेकिन नज़रें सबकी पाकिस्तान और इंडिया के जो 2 तारीख को मैच है श्रीलंका में। तो नज़र डालें हम जो मैचेस हैं, तो पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो पहला मैच है, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे खेला जाएगा। तो पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, फ़खर ज़बान, इमाम उल हक, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, सलमान अली आगा, इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने जेन्युइन पेसर बॉलर को कल के लिए रखा है, जिनमें शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और आरएस रऊफ होंगे। क्या कमाल मैच होगा कल का। नेपाल के जो 30 तारीख को मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे खेला जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो मुल्तान स्टेडियम के टिकट हैं वो सब फरोख्त हो चुके हैं। 90% टिकट ये नहीं गए, ये तकरीबन आज दिन 12 बजे तो फरोख्त हो चुके थे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट आई है, तो क्रिकेट का जो शौकीन है उनमें जोश व खरोश वाला पाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जो मैचेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के वो कमाल के मैचेस होंगे, काफ़ी तमाशाई होंगे। काफ़ी गर्मी सर्दी पाई जाती है तमाशाइयों के दरमियान। तो होप के पाकिस्तान अच्छा खेलेगी। तो इंशाल्लाह जो कल पाकिस्तान और नेपाल के मैच है तकरीबन वो एक 1 साइडेड मैच ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान नंबर अगर बात करें तो पाकिस्तान नंबर 1 की टीम और नेपाल नंबर 15 की टीम मौजूद है। तो इंशाल्लाह जो मैचेस होंगे उनमें जो बड़ा मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया का है। तो होप कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा।